عمران خان کسی بھی سیاسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رانا ثناءاللہ کا بیان ہے۔ رانا ثناءاللہ نے ARY کے ساتھ ایک انٹرویو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ سیریس ایفرٹس ہو چکی ہیں کہ عمران خان کو راضی کیا جا سکے کسی ڈیل پر، لیکن وہ کسی بھی آفر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں اور وہ شرائط گورنمنٹ پوری نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور دونوں مل کر ایک ایفرٹ کر چکے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور ایک دفعہ تو کچھ باہر کے ممالک کے وہ لوگ آئے تھے جو عمران خان کے بھی خاص تھے، عمران خان کے دوست احباب تھے، انہوں نے گورنمنٹ سرکل سے بھی بات کی، عمران خان سے بھی بات ہوئی، عمران خان کسی حد تک مان بھی چکے تھے، لیکن بعد میں وہ کسی وجہ سے بیک آؤٹ کر گئے۔ پھر اینکر نے سوال کیا کہ اب تیسری کوشش ہوگی یا نہیں، اس پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ جیل میں جا کر عمران خان کو یہ بتاتے ہیں کہ باہر انقلاب بالکل تیار ہے، صرف آپ کی کال کی ضرورت ہے، لیکن آپ جب کال دیتے ہیں تو وہ باہر لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے، اس لیے انقلاب رک جاتا ہے، آپ ابھی ویٹ کریں۔ اس لیے عمران کسی بھی سیاسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں جس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ اور یہاں رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ ان ساری ایفرٹس کا گورنمنٹ کو پتا ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور عمران خان کسی نہ کسی ڈیل پر آ جائیں، لیکن عمران خان کی جو شرائط ہیں وہ گورنمنٹ پوری نہیں کر سکتی۔ اس پر اینکر نے یہ سوال کیا کہ وہ کون سی ایسی شرائط ہیں جو گورنمنٹ پوری نہیں کر سکتی اور عمران خان چاہتے ہیں کہ انہی شرائط پر رہائی ہو سکتی ہے، تو اس پر رانا ثناءاللہ نے بڑا ایک معنی خیز جواب دیا کہ ادھر تم ادھر ہم، یعنی عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نظام سارے کا سارا الٹ دیا جائے، کہ جو لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں وہ جیل میں چلے جائیں اور عمران خان صاحب جیل سے نکل کر پرائم منسٹر بن جائیں یا گورنمنٹ پوزیشن پہ آ جائیں۔ یہاں رانا ثناءاللہ نے یہ بھی ایڈ کیا کہ گورنمنٹ کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی ساری باتیں مان سکے۔ اور یہاں اینکر نے یہ بھی سوال کیا کیا کوئی نیشنل گورنمنٹ قائم ہونے جا رہی ہے، تو یہاں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی گورنمنٹ کے خلاف کوئی کسی قسم کی سازش ہو رہی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان ایسی کوئی بات ہے یا کوئی ایسی محاذ آرائی کی کیفیت ہے، بلکہ دونوں سیم پیج پر ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ چاہتی ہے کہ سسٹم چلتا رہے اور جو چیزیں خراب ہوئی ہیں، جہاں سے حالات خراب ہوئے ہیں، ان حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ اور رانا ثناءاللہ نے یہاں نواز شریف کو کوٹ کیا کہ نواز شریف بہت بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے 3 دفعہ خود کو بھی بچایا اور اپنی پارٹی کو بھی بچایا، کیونکہ سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے، ہٹ دھرمی اور ضد کا نہیں۔ اگر سیاستدان مل کر حالات کا مقابلہ کر لیں، حالات کو بہتر کر لیں تو ہو سکتا ہے، ادروائز اگر کوئی یہ کہے کہ سب الگ الگ اپنی اپنی کوششیں کرتے رہیں گے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ لڑتا رہے گا، تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہاں رانا ثناءاللہ نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی کہ جب 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کر کے RTS سسٹم بٹھا کر گورنمنٹ بنائی گئی تھی، تب عمران خان سے بار بار ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کی انکوائری کی جائے، تو عمران خان نے ایک پارلیمانی کمیشن بنایا تھا جس کو ہیڈ پرویز خٹک کر رہے تھے، لیکن صرف ایک اجلاس ہوا تھا، بار بار ریکویسٹ کی گئی، لیکن پرویز خٹک کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے، اب اس کا اجلاس نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ بات بھی وہیں کی وہیں دھری رہ گئی اور کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ اور وہاں عمران خان کا بھی یہی جواب ہوتا تھا کہ سسٹم بن چکا ہے، سسٹم چل رہا ہے اور سسٹم کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، اس لیے آج گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ سسٹم کے ساتھ چلیں، سسٹم کو اپنا لیں، سسٹم میں داخل ہو جائیں، حالات کا مقابلہ کریں، حالات سازگار بنائیں، اپنے لیے راستہ نکالیں اور گورنمنٹ کو بھی چلنے دیں۔ اب یہ باتیں تو وہ ہو گئیں جو رانا ثناءاللہ نے اپنے انٹرویو میں کہیں، لیکن یہاں سوال بڑے کنسرنڈ ہیں، بڑے سیریس کوسچنز ہیں کہ وہ کون سی ایسی شرائط ہیں جو عمران خان صاحب آپ کو بتاتے ہیں اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیا اس میں کوئی سول سپریمیسی کی بات ہوتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نان انٹرفیرنس میں کوئی بات ہوتی ہے، یا جمہوریت کی بالادستی کی کوئی بات ہوتی ہے، یا عمران خان صاحب صرف اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو وضاحت سے بتانی چاہیے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے، الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، جس کی حکومت بنتی ہے اسی کی بنے، جس کو ووٹ دے اسی کا نکلے، تو یہ بڑے جینوئن کنسرنز ہیں، جینوئن ڈیمانڈز ہیں، اس پر تو ضرور عمل ہونا چاہیے۔ ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ ملک کا جو نظام ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس کا پلڑا کسی خاص بندے یا کسی خاص جماعت یا سوسائٹی کے کسی اسپیشل سیگمنٹ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو یہ والی ڈیمانڈز ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ان ڈیمانڈز کو فوری پورا کریں اور ضرور پورا کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک 73 سال سے اسی جمود کا شکار ہے کہ نہ تو جمہوریت سیاسی جماعتوں کے اندر آئی اور نہ ہی جمہوریت سیاسی جماعتوں کے باہر آئی، اور نہ ہی اس پولیٹیکل سسٹم میں کوئی جمہوری کلچر پیدا کیا جا سکا۔ ہم نے تو جب بھی کوئی الیکشن دیکھا یا سنا، اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، بہت بڑی ریگنگ ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے رول
پلے کیا ہے، فلاں نے رول پلے کیا ہے، ججز نے یہ کیا ہے، میڈیا نے یہ کیا ہے، یہی الزامات سنتے سنتے اگلا الیکشن آ جاتا ہے اور اسی الیکشن کے بعد پھر وہی باتیں چلتی رہتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ اگر عمران خان صاحب کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ سارا کلچر چینج کر دیا جائے، یہ سارا سٹیٹس کو بریک کر دیا جائے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، عمران خان صاحب کی بات ماننی چاہیے اور یہ ہم سب کے فائدے کے لیے، ہمارا ملک ہی مضبوط ہونا ہے، ہمارا اپنا سسٹم مضبوط ہونا ہے، کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور اگر عمران خان صاحب صرف اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان سارے حالات کی ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے، تو پی ٹی آئی ایسا کیوں کر رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر خوش ہیں یا وہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کی طرف سے وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن آپ نے وہ نہیں کی۔ اور ہمارا ایشو بھی یہی ہے کہ چیزوں کو کنفیوز رکھا جاتا ہے، کسی طرف سے کوئی بات آتی ہے، کسی طرف سے کوئی بات آتی ہے اور الجھایا جاتا ہے معاملات کو، کہ لوگ اسی طرح آپس میں دست و گریباں رہیں، لوگ آپس میں لڑتے رہیں، بحث کرتے رہیں، الجھتے رہیں اور آپ بات کو کلیئر نہ کریں۔ یہاں بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب کی کیا ڈیمانڈز ہیں، تاکہ عوام کو سچ کا پتہ چل سکے، عوام جان سکے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اور اگر ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں تو قانون کہاں ہے؟ یہ کون سا قانون تھا جس قانون کے تحت مقدمے چلائے گئے، بنائے گئے، ایک بندہ جیل میں چلا گیا، اب ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں، ادھر سے مانی نہیں جا رہی۔ اب یہاں قانون کہاں ہے؟ یہ کون سا آئین ہے، کون سا قانون ہے کہ کسی شخص پر آپ مقدمے بناتے ہیں تب بھی آپ قانون کی بات کرتے ہیں، جب آپ ڈیل کی بات کرتے ہیں تب بھی آپ کہتے ہیں یہ قانونی معاملہ ہے، یہاں کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، یہاں سیاسی معاملہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سیاست پپٹ ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کے انٹرویو کو ہر کوئی اپنے زاویے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی کہے گا کہ عمران خان حق پر کھڑا ہے، وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور جو نواز شریف صاحب کے حامی ہوں گے وہ یہ کہیں گے جی نواز شریف بہت بڑا پولیٹیشین ہے، اس نے 3 دفعہ اپنی پارٹی بھی بچائی، اپنی ریاست بھی بچائی، اپنی سیاست بھی بچائی۔ اب یہاں پھر وہی بحث، نئے سوالات، نئے جوابات، اور کوئی ایسا حل نہیں نکلے گا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہاں ہماری جو سیاست ہے وہ پپٹ نہیں ہے، بلکہ ایک آزاد سیاست ہے، آزاد جمہوریت ہے، آزاد سیاسی نظام ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر اس سسٹم پر کون یقین کرے گا، کون اس سسٹم پر اعتبار کرے گا، کون کہے گا کہ اس سسٹم میں انصاف ملے گا، اس سسٹم میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، شفافیت آئے گی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، احتساب ہوگا؟ کون اس پر یقین کرے گا؟ آپ لوگ خود ہی اس سسٹم کے مالک ہیں، خود ہی اس کے بڑے ہیں، خود ہی جب بن جاتے ہیں، بنا لیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، آ جاتے ہیں، کوئی جیل میں چلا گیا، کوئی باہر آ گیا، آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں، آپ ہی سارا کچھ کرتے ہیں، عوام کا کنسرن تو کہیں بھی نہیں ہے، عوام کا ووٹ تو کہیں بھی نظر نہیں آتا، نہ عوام کی کوئی رائے ہے، نہ پبلک پارٹیسپیشن ہے، نہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے۔ عوام کو تو فیڈ بیک دینے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور عوام فیڈ بیک دے کہاں، وہ سوال کہاں کرے، کس سے پوچھے، کون ان کے جوابات دے گا، کون ان کے کنسرن سنے گا؟ اور مجھے تو یہاں پر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سسٹم ہمیشہ پپٹ ہی رہے گا، یہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ اس سسٹم پر قابض رہیں گے، شاید ہی کو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے، کوئی ایسا لیڈر نکلے، کوئی ایسی جماعت نکلے، کوئی لوگوں کا ایسا گروہ آئے جو لوگوں کی بھی اصلاح کرے، سسٹم کی بھی اصلاح کرے، اور ہمارا ملک ترقی کے راستے پر رواں دواں ہو۔ ہماری دعا ہے کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسی قیادت نکلے، ہم میں سے نکلے، جو اس سسٹم کو چینج کر دے، اس اسٹیٹس کو توڑ دے اور نئے لوگوں کو آگے لے کر آئے اور نئے لوگ سسٹم میں شامل ہوں۔ یہ باتیں بہت لمبی ہیں، تاریخ بہت گہری ہے، اس تاریخ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہر شخص تھک جاتا ہے، لیکن سسٹم میں ریفارم نہیں آتی، لیکن آگے بڑھنے کا بھی راستہ نہیں ہے۔ شاید بہت لوگ ایسے ہیں جو اس سسٹم پر حاوی ہیں اور وہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیٹس کو ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ٹوٹتا ہے، کبھی بھی اسٹیٹس کو کنٹینیوسلی نہیں چلتا، وہ چاہے 50 سال چلے، 100 سال چلے یا 1000 سال چلے، لیکن اسٹیٹس کو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور امید ہے کہ پاکستان میں بھی وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب اسٹیٹس کو بریک ہوگا۔